بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے حیات اسلامک چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی موضوع اصلاحی معاملات، خرید و فروخت، کرایہ، رہن، دیگر معاملات، تجارت، شرکت، مزارعات کے متعلق ضروری گزارش۔ اس وقت ایک نہایت ضروری بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو ان باتوں کا خیال تو ضرور ہوگا، مگر ان کی طرف زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اس نمونہ کی موافق اپنی زندگی بناؤ۔ اسی زندگی کا ایک حصہ ہمارے معاملات ہے، یعنی خرید و فروخت، رہن، زراعت، تجارت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے، بعض تجارتیں منع کر دی ہے، جیسے شراب، سور کی خرید و فروخت، رہن، زراعت، تجارت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے، بعض تجارتیں منع کر دی ہے، جیسے شراب، سور کی خرید و فروخت۔ اسی طرح اور بھی تجارتیں ہیں، بس جس طرح دنیا کے حاکم کے قانون کے موافق ہم تجارت کرتے ہیں، مثلا ہم میں سے ہر شخص کارتوس، بندوق کی تجارت نہیں کر سکتا۔ اگر بلا لائسنس کرے گا تو جیل خانہ بھگتنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کے ساتھ یہ معاملات کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص تجارت کرے سچائی اور امانت کے ساتھ، قیامت میں اس کا حشر عالم بعمل اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس لیے ہم جس کام میں مشغول ہوں اس کا شرعی حکم معلوم کرنا ہم کو ضروری ہے۔ وہ علماء سے معلوم کریں گے اور دین کی کتابوں سے۔ اس لیے سہل طریقہ یہ کہ محلہ کی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھیے، اور جس وقت دینی کتابیں سنائی جاتی ہے سنیں، علماء سے مسائل پوچھیے۔ دیکھیے عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں اور بلا بور آئے یا بور آنے پر فصل بیچتے ہیں۔ اس میں اور جو میں کیا فرق ہے؟ جس مکان کو رہن رکھا ہے اس مکان میں بلا کرایہ یا کم کرایہ کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ اس قسم کی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیوں کا علاج یہی ہے کہ جو کام کرے اس کے متعلق معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ تجارتی معاملات کے متعلق ایک رسالہ صفائی معاملات میں ضروری احکام جمع کر دیے ہیں، ان کا تو مطالعہ ضروری ہے تاکہ آخرت کی تباہی سے بچے رہیں۔ وہ نفع دنیا کا جس سے آخرت تباہ ہو کس کام ہے؟ اگر ہم نے اس میں سستی و کوتاہی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے، اور یہ کہ اس کا نتیجہ بھی اچھا نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں داخلہ ہوگا، جہاں آنکھ بچھو سانپ کا عذاب ہے۔ یہاں کے قید خانے سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے قید خانے سے نہ ڈرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی باتوں سے بچا دے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔
اپنے میزبان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو خیرت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔